گوگل کا زمانہ تو آج ہے، میپ کا زمانہ آج ہے۔ سائنس اور یہ گوگل آپ کو راستہ بتائے گی کہ بھئی یہ راستہ 8 کلومیٹر دور ہے، یہ راستہ یہاں سے 10 کلومیٹر دور ہے، یہ راستہ یہاں سے 100 کلومیٹر دور ہے۔ یہ گوگل کا زمانہ، میپ کا زمانہ۔ اب تو آن لائن اگر آپ گوگل چلائیں اور میپ استعمال کریں تو آپ کو اگر ایک راستہ جاتے ہوئے اس منزل پہ پہنچنے کے لیے آپ کو 2 راستے سامنے آ رہے ہیں تو گوگل اور میپ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ یہ فلاں راستہ جو ہے وہ شارٹ کٹ ہے، اتنا جلدی آپ کو پہنچائے گا، اور فلاں راستہ جو ہے اتنے دیر میں آپ کو پہنچائے گا۔ پھر مزید ترقی ہوئی، گوگل اور میپ نے یہاں تک بتلا دیا کہ فلاں راستہ جو ہے وہ اچھا راستہ ہے، صاف ستھرا راستہ ہے، اور دوسرا جو راستہ ہے روڈ ہے وہ خراب ہے۔ پھر گوگل اور میپ نے مزید ترقی کی، اب تو یہاں تک بتلا دیا جاتا ہے کہ فلاں راستے سے اگر آپ جائیں گے تو وہ راستہ بہت زیادہ وہاں پر ٹریفک ہے، اور دوسرا راستہ اگر آپ اس راستے سے جائیں گے تو وہ راستہ جو ہے وہاں پر ٹریفک کا اتنا ازدحام نہیں ہے، یعنی وہ راستہ آپ کو آسانی سے نکال لے گا۔ یہ گوگل کا زمانہ اور میپ کا زمانہ۔ آپ جانے سے پہلے راستے کو چیک کر رہے ہیں، کون سا راستہ جلدی پہنچائے گا، کون سا راستہ صاف ستھرا ہے، کون سا راستہ وہاں پر ٹریفک نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آج دنیا ترقی کر رہی ہے، لیکن اسی دور کو ہم پیچھے زمانے میں لے جاتے ہیں جب انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، گوگل کا زمانہ نہیں تھا، میپ کا زمانہ نہیں تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے عقل مند انسان، اتنے بڑے کہ کائنات میں اس جیسا عقل مند انسان نہ آیا تھا، نہ آیا ہے، نہ آئے گا، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے حالات بتا رہے ہیں۔ پھر جنت کے حالات کہ جنت میں اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے، پھر ان درختوں کے درمیان دوسرے درخت کا اتنا فاصلہ ہوگا۔ وہ تو درخت کا فاصلہ اپنی جگہ، لیکن جس درخت کے اوپر پتے لگے ہوں گے اس پتوں کے درمیان نبی علیہ السلام نے فاصلہ بتلایا کہ ایک پتا دوسرے پتے سے اتنے فاصلے پر ہوگا۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرمایا جیسے میں یہاں ہوں، یہاں سے لے کر بصرہ تک عراق کا شہر ہے، وہاں تک اتنا فاصلہ ایک پتے سے دوسرے پتے کے درمیان ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یوں سمجھ لو درخت جنت پہ جو ہوگا اس کے پتوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جیسے یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، اور ہجر کا علاقہ جو خلیج وسطیٰ کا علاقہ کہلاتا ہے وہاں تک جتنا ہمارے درمیان فاصلہ ہے اتنا فرمایا درختوں کے پتوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا۔